دوستو یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں بھی عثمان غنی جیسی سخاوت نصیب فرمائے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر مالدار ہونے کی دعا کرنا ہے تو دعا یہ کیا کرو گے، اللہ ہمیں عثمان غنی جیسا مالدار بنا دے، عبد الرحمن بن عوف جیسا مالدار بنا دے، جابر بن عبداللہ جیسا مالدار بنا دے۔ مالدار بنانے میں مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ کی شاہ نشان مانگو، مالدار بن جاؤ، لیکن عثمان غنی جیسے مالدار بن جاؤ۔ مال کو سانپ اور بچھو کی جیسا بیٹھ کر اس پہ قبضہ مت کر لو۔ والیتامی والمساکین وابن السبیل، ان کا بھی حق ہے۔ تم کو اللہ نے نواز دیا ہے، یہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہے۔ تو تم بھی پھر لوگوں پر رحم اور فضل کرنا شروع کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو بہت نوازا، اور اس کا ایک بھائی تھا، وہ تکلیف میں رہتا تھا۔ اس بھائی نے فوراً پوچھا، حضرت جبریل تشریف لائے، پوچھا کہ اے جبریل، آخر میرے بھائی کو اللہ نے اتنی دولت دے دی ہے، میں کیسا کام کیا کروں جو مجھے بھی کچھ مل جائے، میں تو فاقے سے مر رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے کہ اللہ سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام کو جا کے بتایا کہ ان سے کہو کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو تو اللہ تم کو دولت دے۔ وہ مالدار جو تھا اس نے جبریل کو ملا، فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ سے کلام کرتے بات پوچھ لو کہ مجھے اللہ نے، اب مجھے دولت اتنی مل چکی ہے، اب میں دولت، میرے پاس دولت نہ آئے، اللہ یہ دولت مال جو ہے وہ روک لے، اب مجھے نہیں چاہیے، اس کے لیے کیا کروں؟ وہ اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں مال روک دوں گا، اور اس کو کوئی جو تکلیف میں ہے وہ اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھنا شروع کرے، میں اس کو مالدار بنا دوں، اس کو پڑھنا چھوڑ دے، میں اس کے مال کو روک دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا بھائی اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ فرمایا موسیٰ میں کیسے اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھوں؟ اللہ نے اتنی دولت دی، اتنی نعمتیں دی، میں اپنے پروردگار، میری زبان اللہم لک الحمد کہتے کہتے تھک سکتی ہے، اللہ کی نعمتیں تو کم نہیں ہو سکتی، ان کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا ابھی تمہارا مال بھی کم ہونے والا نہیں، مال ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی کے خلیفہ اجل ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ ڈاکٹر تھے، حضرت کے خلیفہ تھے، پاکستان بنا وہاں چلے گئے، وہاں تقی عثمانی انہی سے بیعت، انہی کے خلاف وہاں تقی عثمانی ہوا ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب اپنی سوا میں لکھتے کہ میں ایک مرتبہ میرے نانا کے گھر گیا تو جو سلسلہ بیعت کے جو تسبیحات تھی میں دیکھا تو میرے نانا پڑھ رہے ہیں، میں بھی نیچے بیٹھ کے کھٹیا کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے نانا پوری تسبیحات پڑھنے کے بعد اب ایک تسبیح لے کر انہوں نے شروع کیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ میں دیکھا میرے نانا کو تو میرے نانا نے 1000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی۔ میں نے پوچھا کہ نانا جان یہ تو سلسلہ چشتیہ کے اندر کوئی واضحات کے اندر یہ ہے ہی نہیں، 3 تسبیح یہ ہے، 3 تسبیح یہ ہے۔ فرمایا ہاں بیٹا عبدالحی بات یہ ہے کہ صبح سے شام تک عشاء تک میں اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہیں پاتا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے سونے سے پہلے کم سے کم 1000 مرتبہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ اللہ کے بندے تھے، کیوں نہیں اللہ اس کو قبول فرما دے؟ ہم تو سوتے وقت دعا سونے کی تو بھول جاؤ، ہم کیا سوتے وقت پڑھتے؟ اللہ کا کرم، یہ واقعہ میں ڈاکٹر عبدالحی سے پڑھا، اس وقت سے مسلسل فجر کے بعد اللہم لک الحمد، فجر صبح کے وقت جو تسبیح ہے میری اس میں 100 مرتبہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور رات کو عشاء بعد اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ہم اللہ کا شکر کیا ادا کریں؟ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ 4 آوازیں اتنی بلند اور 4 آوازیں تکبیر کی ایسی ہیں کہ شیطان بھاگتا ہے اور اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں، جس میں سب سے پہلی اذان کی آواز ہے، اور دوسری آواز جہاد میں جب مسلمان نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے وہ آواز، اور تیسری تکبیر بخاری کی آخری حدیث ہے، کلامتان بڑے پڑھنے میں بہت آسان لیکن میزان میں کل بہت وزندار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر چوتھی تکبیر یہ، چوتھی آواز یہ کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ تیرا کرم، تیرا احسان اور تیرا شکر ہے۔ زبان تھک جائے اللہ کی نعمتیں کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم ایک مرتبہ یہ نظر اٹھا کے کسی ایک بندے کو دیکھے، اس ایک نعمت کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔ ذرا ان اندھوں کو دیکھو،
جو اپنی بیوی کو ٹٹول کرتے ہو بیوی محسوس کرتا ہے ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا میری بیوی کتنی خوبصورت ہے، میری بیوی کا کلر سانولا ہے، میری بیوی لمبی ہے، ناٹی ہے، کیسے ہے، میرے بچوں کو گود میں بٹھایا ہوں، کیسا ہے میرا بچہ، آنکھوں سے اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ کتنی بڑی نعمت، اللہ کی قسم یہ 2 آنکھ کی نعمت کا شکریہ زندگی بھر بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کرم، اللہ کا رحم اتنا ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اللہ کی رحمت سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ دوستو یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق۔ ٹائم ہو گیا، درازی پانی ختم ہو گیا نا ٹائم۔ تو صحابہ کرام کا یہ بیان کرنے کا مقصد حضرت عثمان غنی کی سوانح، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، اس لیے یہ سوانح کیا ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہمارے دین کا اساس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، سارے اہل بیت ہیں، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں۔ اور اس کو اللہ نے ہمارے لیے انجام کے انداز سے ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا۔ ہم تمام کا اعمال صحابہ کے کسی نہ کسی اعمال سے انشاءاللہ مل جائے گا، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور خاص کر ہر دعا میں مانگے کہ اللہ ہمیں صحابہ جیسا عمل کی توفیق نصیب فرما، صحابہ جیسا یقین نصیب فرما، صحابہ جیسے اعمال نصیب فرما، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ صحابہ جیسی موت نصیب فرما۔ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گے۔ اللہ تو رحیم ہے، اللہ دعا قبول کرتے ہیں، چاہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعا آپ کو فوری قبول ہو جائے، بہت سی دعائیں اللہ میدان محشر کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ ہر ایمان والے کی دعا قبول، شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، دل کے ساتھ۔ حضرت مولانا غلام مستانی صاحب بہت بیمار چل رہے ہیں، ڈاکٹروں نے قریب جواب دے دیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ حضرت کو حیات سابقہ پر رکھا ہے، ہم لوگوں کو ان کا سایہ دے رکھے۔ حضرت خالد صدیق صاحب باندوی کے خلیفہ ہیں اور خادم القرآن ہیں۔ اس علاقے میں گجرات کے علاقے سے لے کر آپ جس جگہ راجستھان، ہم تو راجستھان گئے، ایم پی میں جہاں جہاں مدرسے دیکھے اس مدرسوں کے اندر ہم کو لے کے گئے لوگ، اور بتایا کہ یہ حضرت مولانا غلام مستانی کے انڈر میں ہے، ان کے خدمت۔ ایسے خادم القرآن بہت سخت بیمار ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی حیات ہے تو ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اور اگر وقت موت آیا تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ان کی دین کی خدمتوں کو اللہ قبول فرما دے۔ اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بیمار چل رہے ہیں، مولانا خالد سیف اللہ صاحب صدر علینا مسلم پرسن اللہ، ان کی بھی طبیعت خراب ہے۔ حضرت مولانا بلال حسنی ندوی، ان کی بھی کچھ طبیعت علیل ہے۔ اس طرح ابھی دیکھا آپ نے مولانا عاقل صاحب سہارنپور کے شیخ الحدیث، ان کا انتقال ہو گیا، بہت زبردست مولانا اسد اللہ صاحب کے شاگرد تھے، مولانا زکریا صاحب سے بہت سی حدیثیں پڑھی ہیں، اور مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، ابھی 4 دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو منزلوں کو آسان فرمائے۔ اس کے ساتھ جو بھی ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، ان سب کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے، جہنم کے گھڑے سے ان سب کی قبر کی حفاظت فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اگر تیری بات کہی ہے، اللہ والے کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس بیان کو ہم نے جو سنا ہے، اس مسجد میں تیرے گھر میں بیٹھ کے سنا ہے، اے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے۔ اے اللہ اس پہ ان کے عثمان غنی جیسا عمل کی توفیق نصیب فرما، صحابہ جیسے عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، صحابہ جیسا یقین نصیب فرما، صحابہ جیسا یقین نصیب فرما، اور صحابہ جیسی موت نصیب فرما۔ اے اللہ صحابہ جیسا خوف نصیب فرما، اے اللہ صحابہ تیرے سے کیسا خوف کھاتے تھے، اللہ ویسا خوف ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ صحابہ تیرے سے کیسی امید رکھتے تھے، اللہ ویسی امید ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ دین کے لیے نمونہ بنایا صحابہ کرام کو، اے اللہ ہمیں ان نمونے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے،
اللہ ہماری غفلتیں بہت ہے لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے. تیری رحمت بڑی وسیع ہے, کہاں ہمارے گناہ خس کے برابر, کہاں تیری رحمت سمندر کے مانند. اے اللہ خس کو سمندر میں ڈالا جائے, خس کا پتہ نہ لگے. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک نگاہ کرم ڈال دے, تیری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا, امت کا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ ہم پار ہو جائیں گے, ہم سے تو راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے راضی ہو جا. بڑی امت بے بسی کے حال میں ہے. اے اللہ ایک رحمت کی نظر امت پہ ڈال دے. اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے. اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے. تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے اور ہم تیرے سوا کسی سے رحم کی امید بھی نہیں رکھتے ہیں. اے اللہ ہماری غلطیوں کی سزا اس انداز سے تیرے گھر کو توڑا کے نہ دے, ہمارے سامنے ہماری ماں بہنوں کی عصمت توڑا کے نہ دے. تو بڑا رحیم ہے, ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اجتماعی توبہ کی بھی توفیق دے, انفرادی توبہ کی بھی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم نے آج تک کوئی ہمارے پاس ایسے اعمال نامہ نہیں ہے جو اللہ تو راضی ہو جائے. اے اللہ بس یہ ہم بڑوں کے وہ تذکرے کو سن رہے ہیں اور ان کی اب ان کو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہا رہے. اے اللہ ہمارے آنسو بہانے کو قبول فرما لے, ہمارے بڑوں کے جیسا قبول فرما لے, ہمارے بڑوں جیسے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارا حشر بھی اللہ ان بڑوں کے ساتھ فرما دے, ہمیں ان کی معیت نصیب فرما دے, ان کا ساتھ نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے رحم و کرم سے جب تک دنیا میں زندہ رکھ, راحت والی زندگی, عافیت والی زندگی, ایمان والی زندگی, عمل صالح والی زندگی نصیب فرما دے. اور اللہ جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے, اے اللہ راحت والی موت, عافیت والی موت, ایمان والی موت, شہادت والی موت نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما, ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کی ستارے بنا, ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملا بنا. اے اللہ ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا. اے اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا, ہمیں اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے مکان کو آباد کرنے والا بنا. اے اللہ موبائل کی تمام لعنتی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے نوجوان کی حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری یہ دعاؤں کو دنیا کے لیے عمل, آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.